کتنی قربانیوں اور کتنے مصائب اور کتنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔ جب اولاد میں ملی تو بڑھاپے کی حالت میں ملی، جب بڑھاپے کی حالت میں اولاد ملی تو وہاں پر اولاد کو بھی اپنے وجود سے دور کرنے کا حکم دیا۔ کس نے؟ اللہ کی ذات نے دور کرنے کا حکم دیا، اللہ کی ذات نے، کہ اب اپنے سے دور کر دو اور انہیں صحرا میں چھوڑ دو، عرب کی سرزمین میں چھوڑ دو۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک بچہ چھوٹا ہے، ننھا بچہ ہے، اور وہ جو ہے ابھی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوا، چلنے پھرنے کے اندر اس میں طاقت بھی نہیں آئی، اور اس حالت میں جبکہ بڑھاپے میں اللہ وہ بچہ دے، وہ بڑھاپے کے حالت میں وہ بچہ دے، اور پھر اس بچے کو جدا کرنا پڑے، اور پھر ایسی جگہ پر چھوڑنا پڑے جہاں پر کوئی خاندان نہیں ہے، جہاں پر رشتہ دار نہیں ہے، جہاں اعزہ و اقربا نہیں ہے، جہاں پر اپنے متعلقین نہیں ہے، جہاں پر ہمارے ان کے مقربین نہیں ہے، تو اس جگہ پر چھوڑنے کا حکم دیا۔ کس کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو۔ آج ایک عورت کو کوئی شخص کسی ایک ویرانے میں چھوڑ دے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ میں اس ویرانے کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑاؤں، اپنی بچی کو چھوڑاؤں، اپنی بیوی کو چھوڑاؤں، اپنی بہن کو چھوڑاؤں، تو وہ چھوڑنا اس سے گراں گزرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ ہاجرہ علیہ السلام کو ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں پر نہ کوئی رشتہ دار ہے، جہاں پر کوئی نہ خاندان ہے، جہاں پر کوئی نہ اپنا تعلق رکھنے والا ہے، جہاں پر نہ کوئی اپنا رشتہ دار ہے، اس جگہ پر چھوڑنے کا حکم دیا۔ دل پر کیا گزری ہوگی، دل پر کیا بوجھ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا رب کا حکم ہے، میرا رب کا حکم ہے، وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر حکم یہ ہوا کہ 1 سال کے بعد آنا ہے، حال احوال لینے ہیں، دن ہی دن رہنا ہے، اور پھر یہاں سے ملاقات کر کر واپس چلے جانا ہے۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، اب تو نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر رہنا ہے، اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ یہاں پر رہنا شروع ہوئے۔ پھر ایک زمانہ آیا، ایک وقت آیا، قرآن کی بولی یہ ہے، قرآن کی زبان یہ ہے کہ قرآن یہ ہم سے کہتا ہے، پھر ایک زمانہ ایسا آیا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی فلما بلغ معه السعی، سعی کہتے ہیں دوڑ کو، سعی کہتے ہیں سعی، دوڑنا، عام رفتار سے تیز رفتار چلنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب عام رفتار سے تیز رفتار چلنا شروع ہوئے، دوڑنا شروع ہوئے، جب بچہ پاؤں لیتا ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں بچہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، تھوڑی سی جان اور آتی ہے، پھر وہ دوڑنا شروع ہوتا ہے، تو سارے خاندان والے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ دوڑ رہا ہے، یہ بچہ جو دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے کی طاقت آئی، اب یہ دوڑنے شروع ہوا ہے، تو اس کی دوڑ کی ادا اس کے دل میں بھا جاتی ہے، خوبصورت لگتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے دوڑ رہا ہے، اور دل خوشی سے جو ہے معطر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، اب چل نہیں رہا، دوڑ رہا ہے، کہ کچھ طاقت آ گئی، جسم کے اندر قوت آ گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور دوڑنے اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ اب یہ دوڑ سکتا ہے، تو یہ جو ہے ان کی عمر بتلائی جاتی ہے، تقریباً 12-13 سال جو ہے آپ کی عمر ہوتی ہے۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ انی ارا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، یہ خواب دیکھا کہ اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق علماء نے لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، ان کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اور چھری چلا رہا ہوں۔ جب یہ خواب دیکھتے صبح ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 اونٹ کم و بیش 100 اونٹ ذبح کرتے، اللہ کے راستے میں قربانی دیتے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر سو جاتے ہیں رات کے وقت، جب رات کا وقت آتا ہے پھر دوبارہ یہی خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے ننھے اسماعیل کو میں جو ہے ذبح کر رہا ہوں، اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر 100 اونٹ جو ہے ذبح کرتے ہیں۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھتے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بچے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ پھر سمجھ گئے، اور ساتھ میں یہ کہا ابراہیم تیرا رب تجھ سے اونٹوں کی قربانی نہیں مانگ رہا،
تیرا رب تجھ سے کچھ اور مانگنا چاہ رہا ہے، تیرا رب تجھ سے کسی اور چیز کی قربانی مانگنا چاہ رہا ہے، اور وہ اور چیز کیا ہے؟ تیرا لخت جگر اسماعیل ہے، تیرا لخت جگر اسماعیل ہے، اس کی تیرا رب جو ہے قربانی چاہتا ہے تیرے لیے۔ اب روئے زمین پر اللہ کے بعد اگر کوئی محبوب ترین چیز ہے، اگر پسندیدہ ترین چیز ہے، اگر تجھے سب سے زیادہ دل میں بھا جانے والی چیز ہے، اگر تجھے کسی بھی چیز سے محبت ہے تو وہ تجھے اپنے رب کے بعد اگر محبت ہے تو اپنے بچے ننھے اسماعیل سے ہے۔ اب تیرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو اپنے رب سے زیادہ محبت رکھتا ہے یا اپنے اس بچے ننھے اسماعیل سے محبت زیادہ رکھتا ہے۔ اب محبت کا جو ہے یہ امتحان ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے۔ دوسرے دن جو ہے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے اس بچے کو نہلائیے، تیار کیجئے، خوبصورت کپڑے پہنائیے، نیا لباس پہنائیے، میں اسے کہیں پر لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلاتی ہیں، نیا لباس پہناتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، کپڑے پہنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر جاتے ہیں، مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میدان کے اندر یہ میدان بھی بڑا مرغوب میدان ہے کہ جہاں پر جو ہے جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ شیطان نے آپ کو بہکایا، پھسلایا کہ یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی بات کو نہ مانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھنے لگے، ابا جان اس جگہ پر لانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اس جگہ پر لانے کا مقصد یہ ہے۔ پھر اپنا خواب بیان کیا کہ بیٹا میرا رب نے مجھے خواب میں دکھلایا، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب بھی جو وہ دیکھتے ہیں وہ بھی وحی ہوا کرتے ہیں، وہ بھی وحی ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ خواب بیان کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے آپ کو گردن پر چھری چلا رہا ہوں، آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو اپنے رب کے راستے میں قربان کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی چونکہ آئندہ آنے والے زمانے کے اندر پیغمبر بننا تھا، تو چھری چلانے والا بھی پیغمبر ہے، جس پر چھری چلائی جا رہی ہے وہ بھی آنے والے زمانے کا پیغمبر ہے۔ وہ بھی سنیے ان کا زبان، ان کے الفاظ کیا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ ابا جان جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے یہ جذبات سن کر خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے کے دل میں بھی یہ جذبات ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کیا کرتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ان کے جو ہے پاؤں باندھتے ہیں، ہاتھ کو باندھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کہنے پر کہ کہیں جب بیٹے کے گردن پر چھری چلے کہیں اس کے پاؤں جو ہے لڑکھڑا نہ جائے، ہاتھ لڑکھڑا نہ جائے، اور جو ہے اور جو ہے ذبح ہونے سے گھبرا نہ جائے۔ آپ کے اسرار پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پاؤں کو بھی باندھتے ہیں، ہاتھ کو بھی باندھتے ہیں، زمین پر لٹایا جاتا ہے، الٹا لٹایا جاتا ہے کہ باپ کے دل میں رحم نہ آ جائے، آنکھیں جو ہے نم نہ ہو جائے۔ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں کہ نظر نہ پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے، چھری چلتی نہیں، چلاتے ہیں، چلتی نہیں، چلاتے ہیں، چلتی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان کیا بات ہے، آپ چھری نہیں چلا رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا چھری تو چلاتا ہوں، چلتی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ غصہ آیا، جلال میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پکڑ کر ایک پتھر پر مارا۔ جب پتھر پر مارا وہ پتھر اس چھری سے ریزہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں انبیاء اکرام علیہ السلام جتنے بھی ہوتے ہیں، ایک پیغمبر کے اندر 40 افراد کی طاقت ہوتی ہے، 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے ایک پیغمبر کے اندر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس چھری کو پکڑ کر پتھر پر مارا تو پتھر ریزہ ہو گیا، لیکن وہ چھری اللہ کے پیغمبر کے بیٹے کی گردن پر نہ چلی۔ اللہ رب العزت نے
छुरी को कुव्वत गोयाई दी। क्या गोयाई दी? छुरी कैसे कहने लगी, ए पैगंबर मुझ पर गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, तुझे भी तेरे रब की तरफ से, तेरे जलाल की तरफ से यह हुक्म हुआ है कि तू नन्हे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला, और मुझे भी ये अल्लाह उसी महबूब का हुक्म हुआ है कि तूने नहीं चलना। एक तरफ तेरे लिए हुक्म कि तू चला, दूसरी तरफ मेरे लिए हुक्म कि तू ना चल। अब मैं किसकी बात को मानूं? मेरे लिए सबसे रुए ज़मीन पर महबूब तरीन ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है। तेरे लिए भी अगर रुए ज़मीन पर महबूब तरीन ज़ात है तो अल्लाह की ज़ात है। तो मैं भी अपने महबूब के हुक्म को पूरा कर रही हूँ, तू भी अपने रब महबूब के हुक्म को पूरा कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर क्या करते हैं? छुरी नहीं चलती, गर्दन पर फिर क्या करते हैं? नोक की समझ से जोर से दबाते हैं। यहाँ तक उलमा फरमाते हैं छुरी आगे से मुड़ जाती है और उसके दस्ते की तरफ आ जाती है, लेकिन नन्हे इस्माइल की गर्दन पर नहीं चलती, उनकी गर्दन में नहीं चलती। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये कैफियत इस हाल में लिटाने को बयान करते हैं, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम, जब ख्वाब को सच्चा कर दिया और मेंढा जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर आ गया और उस पर छुरी चल गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ने पुकारा, ये आवाज़ आई, वनादैनाहु अन या इब्राहीम, ए इब्राहीम तूने मेरे अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखलाया, जो तूने देखा उसे तूने सच्चा कर दिखलाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इनके इस कुर्बानी के अमल को क़यामत तक के लिए जारी व सारी फरमा दिया कि ए इब्राहीम अब क़यामत तक जो भी कुर्बानी देगा तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे ये अजर अता फरमाया, अपने बच्चे को ज़िबा करने की बिना पर हर कुर्बानी करने वालों की मग़फ़रत भी करूँगा, हर कुर्बानी करने वालों को उसके जानवर के बालों के बक़दर नेकियां भी दूंगा, अजर भी दूंगा, सवाब भी दूंगा। तो कितनी बड़ी फजीलत है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें अपने बच्चों की गर्दनों पर छुरियाँ नहीं चलानी पड़ रही। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जानवर मांगा है कि तुम अल्लाह के रास्ते में एक जानवर ज़िबा करो, और अगर हम इसमें बखीलपना दिखाए कि पूरा एक ख़ानदान सिर्फ एक जानवर ज़िबा करे, जबकि ख़ानदान के हर बालिग मर्द औरत पर कुर्बानी वाजिब है, फ़र्ज है, और बखीलपना ये दिखाए कि एक घर के फर्द ने ज़िबा कर दिया जानवर तो सब की तरफ से काफ़ी हो गया। तो कितनी बड़ी ये महरूमी है, कितनी बड़ी ये बदबख्ती है कि हम अपने रब के हुक्म को पूरा नहीं कर रहे। लिहाजा ये ईद उल अज़हा का दिन, ये सबसे बड़ी इबादत जो इसमें की जाती है, इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर शुक्राने के 2 नवाफिल पढ़े जाते हैं। ईद की नमाज पहले होती है, खुतबा बाद में होता है। खुतबा सुनना वाजिब है, ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है, खुतबा सुनना वाजिब है, खामोशी के साथ सुनना, खुतबे के बाद जानवर ज़िबा करना, ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद जानवर ज़िबा करना, ये इस दिन का महबूब तरीन अमल है, सबसे बड़ी नेकी का अमल है। लिहाजा ईद की नमाज भी पढ़े, खामोशी के साथ खुतबा भी सुने, जानवर भी ज़िबा करें, और जो है उसे गरीबों में तकसीम करे, उसके 3 हिस्से करे। जो हिस्सा डाले एक जानवर में उसका 3 हिस्से करे, जो एक जानवर पूरा ज़िबा करे उसके भी 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, एक आइज़ो अकरीबा के लिए, दूसरा जो है फ़ुकरा के लिए, मसाकीन के लिए, हाजतमंदों के लिए, उनके लिए करें। और अगर 7 हिस्से, बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं, छोटे जानवर में 1 हिस्सा है, बकरी करें तो 1 साल उम्र शर्त है, दुम्बा करें 6 महीने, अगर सेहतमंद इतना है कि 6 महीने का है, साल का लगे तो आप वो ज़िबा करें। और अगर ऊँट है 7 अफराद ज़िबा कर सकते, 7 अफराद उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, एक शख्स करना चाहे तो एक भी कर सकता है, उसकी उम्र शर्त जो है वो 5 साल है। तो आप ये जो इन जानवरों में से जो चाहे अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से एक को सही समझ अता फरमाए और आखिरत की फ़िक्र अता फरमाए।